عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ ہمارا ملک ہندوستان اپنی تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا ملک ثقافتی، سیاسی، اقتصادی، معاشی اور معاشرتی معاملات کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کے لیے حکومت ہند وقتاً فوقتاً مختلف موقعوں سے بہت سی اسکیمیں لا کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم رول ادا کرتی رہتی ہیں۔ انہی اسکیموں میں سے ایک اہم اسکیم پردھان منتری اجولا یوجنا بھی ہے، جو موجودہ حکومت ہند کی جانب سے 2016 عیسوی میں شروع کی گئی تھی، جس کا مقصد ملک بھر کے غریب کنبوں اور خاندانوں کو کھانا پکانے کے لیے صاف ایندھن یعنی LPG گیس فراہم کرنا تھا۔ PMUY اسکیم کے تحت BPL یعنی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی بالغ خواتین کو مفت LPG گیس کنیکشن دینا اولین ترجیح ہے۔ اس اسکیم سے بہت سے خاندانوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ایک خوش آئند بات کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، اردو ادب میں شوکت تھانوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کا شمار ممتاز طنز و مزاح، افسانہ نگار، ناول نگار، صحافی اور ایک منفرد شاعر میں ہوتا ہے۔ مزید شوکت تھانوی کو جاننے کے لیے آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مقالے کا۔ موضوع ہے شوکت تھانوی، حیات اور ادبی خدمات۔ مقالہ نگار ہیں جناب ڈاکٹر اکبر علی صاحب۔ شوکت تھانوی کا شمار اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار، افسانہ نگار، ناول نگار، صحافی اور شاعر میں ہوتا ہے۔ وہ 3 فروری 1904 کو برندابن میں پیدا ہوئے، جو کہ متھرا ضلع میں واقع ہے، جبکہ ان کا آبائی وطن تھانہ بھون ضلع مظفر نگر تھا۔ اسی رعایت سے انہوں نے اپنا قلمی نام شوکت تھانوی اختیار کیا، جبکہ اصل نام محمد عمر تھا۔ شوکت تھانوی کے والد صدیق احمد محکمہ پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ اسی سبب شوکت صاحب کا تعلیمی سلسلہ اکثر منقطع ہوتا رہتا اور رفتہ رفتہ اسکولی تعلیم سے ان کا جی اچاٹ ہو گیا، لیکن گھر پر انہوں نے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا۔ کم عمری ہی میں شاعری کا شوق پیدا ہو گیا اور مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ والد صاحب نے لکھنؤ میں مستقل سکونت اختیار کی، سبزی منڈی کے نزدیک اپنا ذاتی مکان تعمیر کرایا، جو زرد کوٹھی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے ایک جانب آغا باقر کا امام باڑہ ہے تو دوسری طرف جنت کی کھڑکی کی عمارت اور تیسری جانب چھوٹی شہزادی کی ڈیوڑھی تھی۔ لکھنؤ کا ادبی ماحول شوکت صاحب کے لیے بہت سازگار ثابت ہوا اور ان کی ادبی حیثیت ابھر کر سامنے آنے لگی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد مستقل ذریعہ معاش نہ ہونے کے سبب شوکت تھانوی کو فکر معاش دامنگیر ہوئی اور انہوں نے اس وقت کے لکھنؤ کے مشہور روزنامہ ہمدم میں بطور مترجم ملازمت اختیار کی۔ چونکہ مزاج میں طنز و مزاح کا عنصر غالب تھا، اس لیے انہوں نے ہمدم میں مزاحیہ کالم لکھنا شروع کیا۔ 1928 میں ان کا مشہور انشائیہ سودیشی ریل سب سے پہلے ہمدم میں ہی شائع ہوا، جس نے انہیں شہرت دوام بخشی۔ شوکت صاحب کا پہلا مزاحیہ افسانہ میٹھا چاول بھی ہمدم اخبار میں ہی شائع ہوا۔ بعد میں وہ اودھ اخبار کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے، جس اودھ اخبار سے وابستگی نے شوکت تھانوی کی بطور صحافی شہرت میں 4 چاند لگا دیا۔ بعد میں طوفان کے نام سے انہوں نے اپنا روزنامہ بھی جاری کیا۔ شوکت تھانوی کا ابتدائی میدان عمل چونکہ لکھنؤ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی شریک حیات کا انتخاب بھی اسی شہر میں کیا۔ ان کا عقد حکیم مولوی سجاد حسین کی دختر سے ہوا۔ 1938 میں لکھنؤ میں
ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا اور ملک حسیب احمد کا تقرر بحیثیت ڈائریکٹر آف پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے شوکت تھانوی کو ریڈیو پروگرام دینے شروع کیے۔ شوکت صاحب نے اپنی مزاحیہ تقریروں کا پہلا سلسلہ سمرقند و بخارا کے عنوان سے شروع کیا۔ ان کی پہلی تقریر 16 جون 1838 کو شب میں ریڈیو لکھنؤ سے نشر ہوئی۔ انہوں نے تقریروں کے علاوہ پہلا ریڈیو ڈرامہ لکھنؤ ریڈیو سے خدا حافظ کے نام سے پیش کیا۔ اس میں خود ہی ہیرو کا کردار بھی ادا کیا۔ ایک برس بعد شوکت تھانوی کا تقرر بحیثیت مصنف اور صداکار لکھنؤ ریڈیو میں ہو گیا اور انہوں نے عملی صحافت کو خیر بات کہہ دیا۔ کچھ عرصے بعد پنچولی آرٹ پکچرز میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ اس دوران انہوں نے بچوں اور عورتوں کے لیے پروگرام تحریر کیے، ہزاروں ڈرامے لکھے، صداکاری اور اداکاری کی۔ انہوں نے اپنی ادبی اور فنی صلاحیتوں کا لوہا زمانے سے منوایا۔ دنیا کو اپنی شگفتہ تحریروں سے ہنسانے والا اپنے جسم میں پلنے والی بیماری سے بے نیاز رہا اور 4 مئی 1963 کی صبح 8 بجے یہ بلبل ہزار داستاں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ شوکت تھانوی کو فقرے بازی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نقل اتارنے کا ملکہ تھا۔ وہ کسی سے پہلی ملاقات میں باتیں کم کرتے تھے، اپنا زیادہ تر وقت ملاقات کرنے والے کی ایک ایک حرکت اور لہجے کی ایک ایک خصوصیت پر غور کرنے میں صرف کرتے تھے۔ بعد میں بے تکلف احباب کی محفل میں اس کی ایسی نقل اتارتے یا پیروڈی کرتے کہ ان کی قوت مشاہدہ کا ہر شخص قائل ہو جاتا۔ زمانہ طالب علمی میں اپنے اساتذہ کی نقل اتار کر دوستوں سے داد وصول کرتے تھے۔ شوکت تھانوی بنیادی طور پر شاعر تھے۔ ابتدائی دور میں غزل ان کی محبوب ترین صنف سخن۔ شوکت کو لکھنوی زبان سے عشق تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں لکھنوی روزمرے کو بڑی سادگی سے برتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سادہ الفاظ اور دلنشین تراکیب کا استعمال کیا۔ وہ اپنے ادب شناس ذوق کی بدولت الفاظ کی درستگی اور تراکیب کے توازن کے رموز سے واقف تھے اور ان کا استعمال اس خوبصورتی سے کرتے تھے کہ ان کی شاعری میں مصوری کی جھلک نظر آنے لگتی اور ان کی بات دل میں اتر جاتی۔ بطور نمونہ شوکت تھانوی کی غزلوں کے چند متفرق اشعار پیش کر رہا ہوں۔ زیست کی دشواریوں نے ہم کو یہ سمجھا دیا، زیست کی دشواریوں نے ہم کو یہ سمجھا دیا، جو بسر ہو جائے اس کو زندگی کہہ لیجئے۔ خوشی کا تو خیر ذکر کیا ہے، ہمارا غم بھی نہ غم رہے گا، ہمارے رونے پہ دیکھ لینا، ہمارے آنسو ہنسا کریں گے۔ شوکت تھانوی نے یوں تو بہت لکھا، وہ زبردست قسم کے زود نویس تھے، لیکن میرے خیال میں ان کی وہ نگارشات جن کی بدولت وہ ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، خاکہ نگاری کا مجموعہ شیش محل اور ان کا مزاحیہ مضمون نما افسانہ سودیشی ریل ہے۔ خاکے پر شوکت صاحب کی 2 کتابیں ہیں، قاعدہ بے قاعدہ اور شیش محل۔ یہ دونوں کتابیں شخصیتوں کے خاکوں کا مجموعہ ہیں۔ شوکت صاحب کے خاکے ایک جانب ادیبوں اور شاعروں کی نجی زندگی اور ان کی ادبی حیثیت کا تعارف ہیں تو دوسری جانب وہ شوکت صاحب کی پسند اور ناپسند کے معیار کے آئینے ہیں۔ سودیشی ریل مختصر مزاحیہ افسانہ ہے جو پہلی اشاعت کے بعد مختلف زبان کے اخبارات و رسائل میں 57 بار شائع ہو چکا ہے۔ کتابی شکل میں شوکت تھانوی نے 1936 میں اس کو شوکت بک ڈپو لکھنؤ کے زیر اہتمام شائع کیا تھا۔ چونکہ وہ مزاح نگار تھے اس لیے ریل کے سفر میں انہوں نے مزاح پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات سے ایسی تصویریں ابھاری ہیں جن کو پڑھ کر انسان بے ساختہ مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ شوکت تھانوی حیات اور ادبی خدمات کے عنوان پر جناب ڈاکٹر اکبر علی صاحب سے ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب کلام شاعر میں سماعت فرمائیں جناب ساجد علی خان کا یہ شعری کلام۔ غزل سماعت فرما لیں کہ جو اپنا ہو اسے رسوا نہ کرنا، جو اپنا ہو اسے رسوا نہ کرنا، اور گلی میں اس کی ہنگامہ نہ کرنا، گلی میں اس کی ہنگامہ نہ
کرنا. اور چھلک سکتا ہے اپنے ظرف سے وہ، چھلک سکتا ہے اپنے ظرف سے وہ، جو قطرہ ہے اسے دریا نہ کرنا، جو قطرہ ہے اسے دریا نہ کرنا. چھلک سکتا ہے اپنے ظرف سے وہ، جو قطرہ ہے اسے دریا نہ کرنا. اور نظر آتا ہے دل میں اس کا چہرہ، نظر آتا ہے دل میں اس کا چہرہ، یہ آئینہ کبھی دھندلا نہ کرنا، یہ آئینہ کبھی دھندلا نہ کرنا. جسے تم اپنا محسن مانتے ہو، جسے تم اپنا محسن مانتے ہو، کبھی اس شخص سے دھوکہ نہ کرنا، کبھی اس شخص سے دھوکہ نہ کرنا. تمہارا کام تو ہے خوش بیانی، تمہارا کام تو ہے خوش بیانی، برے اعمال کا چرچا نہ کرنا، برے اعمال کا چرچا نہ کرنا. مصائب کے بھنور ہر سو ملیں گے، مصائب کے بھنور ہر سو ملیں گے. سمندر کا سفر تنہا نہ کرنا، سمندر کا سفر تنہا نہ کرنا. ہزاروں داغ ہوں دامن پہ جس کے، ہزاروں داغ ہوں دامن پہ جس کے، شریفوں میں شمار اس کا نہ کرنا، شریفوں میں شمار اس کا نہ کرنا. تمہیں نااہل گردانے کی دنیا، تمہیں نااہل گردانے کی دنیا، بیاں اجداد کا قصہ نہ کرنا، بیاں اجداد کا قصہ نہ کرنا. نہیں جب دل میں احساس ندامت، نہیں جب دل میں احساس ندامت، تو پھر دستے دعا اونچا نہ کرنا. نہیں جب دل میں احساس ندامت، تو پھر دستے دعا اونچا نہ کرنا. نصیحت تم کو یہ کرتا ہے ساجد، نصیحت تم کو یہ کرتا ہے ساجد، کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا. نصیحت تم کو یہ کرتا ہے ساجد، کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا. ایک اور غزل سماعت فرما لیں کہ بزم میں اس کی گلے حسرت سجا کر لے گیا، بزم میں اس کی گلے حسرت سجا کر لے گیا، بزم میں اس کی گلے حسرت سجا کر لے گیا. اور کوئی اس کے روبرو دل لے گیا، سر لے گیا. مطلب سماعت فرمانے دوسری غزل کا کہ بزم میں اس کی گلے حسرت سجا کر لے گیا، اور کوئی اس کے روبرو دل لے گیا، سر لے گیا. بام و در سے آ رہی تھی پیار کی بھینی مہک، بام و در سے آ رہی تھی پیار کی بھینی مہک. اور جانے کس بستی میں مجھ کو ایک سخنور لے گیا، جانے کس بستی میں مجھ کو ایک سخنور لے گیا. اور لوٹ کر سرمایہ میرا آج بھی نادم ہے وہ، لوٹ کر سرمایہ میرا آج بھی نادم ہے وہ. چھین کر مجھ سے نہ کیوں میرا مقدر لے گیا، چھین کر مجھ سے نہ کیوں میرا مقدر لے گیا. اور کیسے واپس آئیں گے مجھ تک بھلا بچھڑے ہوئے، کیسے واپس آئیں گے مجھ تک بھلا بچھڑے ہوئے. وہ کہ جن کو وقت کا دریا بہا کر لے گیا، وہ کہ جن کو وقت کا دریا بہا کر لے گیا. اور کیا بتاؤں کیا تھا میری جاگتی آنکھوں کا خواب، کیا بتاؤں کیا تھا میری جاگتی آنکھوں کا خواب، جو طلسماتی فضا میں مجھ کو اکثر لے گیا، جو طلسماتی فضا میں مجھ کو اکثر لے گیا. قدر و قیمت چل بسی جاہو حشم مسکا گیا، قدر و قیمت چل بسی جاہو حشم مسکا گیا. چھین کر جس کی فقیری ایک قلندر لے گیا، چھین کر جس کی فقیری ایک قلندر لے گیا. اور اس کے حق میں آج بھی ساجد میں کرتا ہوں دعا. مقطع سماعت فرما لیں کہ اس کے حق میں آج بھی ساجد میں کرتا ہوں دعا. گلشن احساس سے جو ہر گلے تر لے گیا، گلشن احساس سے جو ہر گلے تر لے گیا. اور ایک غزل کا اور مطلع سماعت فرما لیں. یہ تمنا تھی کبھی آپ بھی آتے جاتے، یہ تمنا تھی کبھی آپ بھی آتے جاتے، پھول الفت کے میرے دل میں کھلاتے جاتے، پھول الفت کے میرے دل میں کھلاتے جاتے. اور مطلع ثانی سماعت فرمائیں کہ آپ ایسی کوئی آواز لگاتے جاتے، آپ ایسی کوئی آواز لگاتے جاتے، خواب غفلت میں جو ہیں ان کو جگاتے جاتے، خواب غفلت میں جو ہیں
ان کو جگاتے جاتے. شعر سماعت فرما لیں کہ چاند تاروں کی طرح یہ بھی منور ہوتی، چاند تاروں کی طرح یہ بھی منور ہوتی، راہ ہستی میری یوں آپ سجاتے جاتے، راہ ہستی میری یوں آپ سجاتے جاتے. اور راہ گیروں کی معاون جو ہمیشہ بنتی، راہ گیروں کی معاون جو ہمیشہ بنتی، مشعلیں ایسی سرے راہ جلاتے جاتے، مشعلیں ایسی سرے راہ جلاتے جاتے. اور کیفیت دل کی یقین ہے کہ بدل سکتی تھی، کیفیت دل کی یقین ہے کہ بدل سکتی تھی. آپ ہنس کے جو مجھے دیکھتے جاتے جاتے، آپ ہنس کے جو مجھے دیکھتے جاتے جاتے. جن کی پرواز کا انداز نرالا ہوتا، طائر فکر سخن ایسے اڑاتے جاتے. جن کی پرواز کا انداز نرالا ہوتا، طائر فکر سخن ایسے اڑاتے جاتے. اور نفرتیں دل سے مٹانا ہی جو مقصد ٹھہرا، نفرتیں دل سے مٹانا ہی جو مقصد ٹھہرا. آپ پیغام محبت کا سناتے جاتے، آپ پیغام محبت کا سناتے جاتے. اور یہی لازم تھا کہ ملت کی ترقی کے لیے، یہی لازم تھا کہ ملت کی ترقی کے لیے جتنی بیجا تھی روایات مٹاتے جاتے، جتنی بیجا تھی روایات مٹاتے جاتے. مختار کر رہا ہوں، کرتے تحقیق نئی علم و ہنر میں ساجد، کرتے تحقیق نئی علم و ہنر میں ساجد. اپنے اسلوب کی مہکار لٹاتے جاتے، اپنے اسلوب کی مہکار لٹاتے جاتے. کرتے تحقیق نئی علم و ہنر میں ساجد، اپنے اسلوب کی مہکار لٹاتے جاتے. ایک غزل اور سماعت فرما لیں. کرتے تحقیق نئی علم و ہنر میں ساجد، اپنے اسلوب کی مہکار لٹاتے جاتے. یہ تمنا تھی کبھی آپ بھی آتے جاتے، پھول الفت کے میرے دل میں کھلاتے جاتے. ایک غزل اور سماعت فرما لیں کہ تیری الفت کے ہیں روشن یوں میرے دل میں چراغ، تیری الفت کے ہیں روشن یوں میرے دل میں چراغ. ذوفشانی جس طرح کرتے ہیں محفل میں چراغ، ذوفشانی جس طرح کرتے ہیں محفل میں چراغ. ہیں لبے دریا کھڑی کچھ دیویاں ارما لیے. شعر سماعت فرمانے کہ ہیں لبے دریا کھڑی کچھ دیویاں ارما لیے. جگمگاتے جا رہے ہیں موج ساحل میں چراغ، جگمگاتے جا رہے ہیں موج ساحل میں چراغ. وہ سراپا یاد بن کر مجھ میں ہی مستور ہیں، وہ سراپا یاد بن کر مجھ میں ہی مستور ہیں. گویا ان کی یاد کا روشن ہے محمل میں چراغ، گویا ان کی یاد کا روشن ہے محمل میں چراغ. اور وہ جو آئیں گے اجالے ہر طرف چھا جائیں گے، وہ جو آئیں گے اجالے ہر طرف چھا جائیں گے. ان کی آمد سے فروزہ ہوں گے محفل میں چراغ، ان کی آمد سے فروزہ ہوں گے محفل میں چراغ. اور روشنی کس کی ہے پھیلی یہ بھی سوچو دوستو، روشنی کس کی ہے پھیلی یہ بھی سوچو دوستو. جل رہا ہے کس کا لوگو ماہ کامل میں چراغ. اور دشمنوں کے درمیان ہے اس طرح میرا وقار، آندھیوں کے درمیان ہوں جیسے مشکل میں چراغ، آندھیوں کے درمیان ہوں جیسے مشکل میں چراغ. اور آنے والی نسل کا جس سے سفر آسان ہو، آنے والی نسل کا جس سے سفر آسان ہو. ہم نے روشن کر دیے یوں راہ منزل میں چراغ، ہم نے روشن کر دیے یوں راہ منزل میں چراغ. قطرے خونے شہیداں ہوں گے روشن جس گھڑی، جل اٹھیں گے اس گھڑی خود دست قاتل میں چراغ. اور مقطع سماعت فرما رہے تیری غزلوں میں ہے ساجد روشنی علم و فن، تیری غزلوں میں ہے ساجد روشنی علم و فن. جل رہے ہیں گویا تیری فکر کامل میں چراغ، جل رہے ہیں گویا تیری فکر کامل میں چراغ. تیری الفت کے ہیں روشن یوں میرے دل میں چراغ، ذوفشانی جس طرح کرتے ہیں محفل میں چراغ. سامعین، ابھی آپ جناب ساجد علی خان سے ان کا شعری کلام سن رہے تھے، اور اب اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آج کا اردو کارکرم. میڈیم ویو کے میٹر پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے.